مین اسٹریم میڈیا پہ اور بہت ساری جگہوں پہ یہ آج کل یہ خبر بڑے زور و شور سے گردش کر رہی ہے کہ یہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے گاڑیوں پہ اور بہت ساری آئٹم سے جو ہے وہ ویو آف کر دی گئی ہے. اب بہت ساری چیزوں پہ ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے وہ امپوز نہیں کی گئی. اچھا یہ اب اور اس کا یہ جو اس کے بعد جو فردر ڈسکشن اس پہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ریگولیٹری ڈیوٹی جس کو ہم آر ڈی کہیں گے کہ آر ڈی کے ویو آف ہونے سے کیا جو چیزیں ہیں اسپیشلی جو گاڑیاں ہیں وہ ان کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, اس کا کیا بینیفٹ جو ہے ایک عام آدمی کو ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا. یہ ہمیشہ کی طرح یہ ایک لولی پاپ ہی ہے جو سرکار دیتی ہے اپنے عوام کو, تو اس میں کیا ساری سچویشن ہے. تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا لیں کہ جس کی مدد سے آپ کو ریگولیٹری ڈیوٹی کا پتہ چل جائے یہ ہوتی کیا ہے, یہ کون لگاتا ہے, کیسے لگاتا ہے, کیا اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے اور اس کا جو سارا میکنزم ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے. ریگولیٹری ڈیوٹی کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیں گے. وہ ایگزامپل ایسے ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں پروڈیوس نہیں ہوتی, وہ ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. اب وہ ایسی چیزیں جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ ان کی ہو رہی ہے, ان کی اسمبلنگ ہو رہی ہے, وہ پاکستان میں اویلیبل ہے, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ان کی کوالٹی پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کریں. سپوز ہم یہ دیکھ لیں کہ ایک آلٹو ہے سوزوکی کی, ایک بڑی کامن کار ہے, کامن وہیکل ہے, تو وہ یہاں پہ سوزوکی والے مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, تو یہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہے. آپ جائیں, آپ اس کو آن پے کریں, آپ اس کے پیسے دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ وہ پرچیز کر لیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں اس پہ سیٹسفائڈ نہیں ہوں, میں جو جیپنیز آلٹو ہے نا میں وہ منگوانا چاہتا ہوں. گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اس کی ایک پینلٹی ڈالوں گی. گورنمنٹ یہ کہتی ہے پینلٹی کہہ لیں, اس کو ٹیکس کہہ لیں, اس کو لیوی کہہ لیں, میں وہ آپ کو ڈالوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو منگوا سکیں گے. وہ جو پینلٹی ہے, وہ جو ٹیکس ہے, اس کو ہم آر ڈی کہتے ہیں. گورنمنٹ چونکہ جو امپورٹ ہے اس کو ڈسکریج کرتی ہے. ظاہر ہے ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ کم ہوتے ہیں. ہم نے جو ڈالر پاکستان میں وہ اپنی ایکسپورٹ کی, ہم نے اس کے بدلے میں ہمارے ملک میں ڈالرز آئے ہیں, تو ہم جو فردر ہے باہر سے چیزیں منگوا کے وہ جو ڈالرز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ جو آر ڈی کا جو سین ہے باہر سے ہم جو بھی چیز منگوائیں گے وہ پاکستانی کرنسی میں تو نہیں منگوائیں گے, وہ اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ہم ڈالرز میں ہی کریں گے. تو گورنمنٹ کو اس سے مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, جو فارن ریزروز ہیں, اس کے لیے یہ خاصی پرابلم کریٹ کرتی ہے. تو وہ ایک ایڈیشنل ٹیکس لگا دیتی ہے کہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ پاکستان میں پروڈیوس ہو رہی ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, آپ اس کو یوز میں لے کے آ سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں لے کے آ رہے, آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو باہر سے منگواؤں حالانکہ یہ پاکستان میں اویلیبل ہے, تو ٹھیک ہے آپ اس چیز کی قیمت پے کریں, اور قیمت پے کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو ایڈیشنل اس کا جو ٹیکس ہے وہ پے کریں تو آپ منگوا لیں, میں آپ کو الاؤ کرتا ہوں. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر نہیں منگواتے کہ بھی ہم پاکستان والی چیزیں استعمال کر لیں, وہ ہمیں چیپر پڑے گی, باہر سے منگوائیں گے تو اس کی قیمت بھی جو ہے وہ ہم ادا کریں گے, اس کے بعد جو اس کی آر ڈی ہے وہ بھی ہم, جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے وہ بھی ہم پے کریں گے, تو چیز کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. بیسکلی یہ جو آر ڈی ہوتی ہے اس کے پیچھے جو ڈاکٹرائن ہے, جو میکنزم حکومت کا ہے, وہ یہ ہے کہ جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنا اور جو امپورٹ ہے اس کو ڈسکریج کرنا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس مثال کے ساتھ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے وہ حکومت کیوں لگاتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. اب آ جاتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف. دوسرا پارٹ اس کا یہ ہے کہ یہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی لگی ہے اس کا مقصد کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, یہ جب ختم کی ہے تو اس کے ایفیکٹس جو ہے وہ ہم پہ کیا ہوں گے. یہ ہم سب سے پہلے جو لوگوں کا جو کامن کویسچن ہے وہ گاڑیوں کے بارے میں ہے کہ کیا ریگولیٹری ڈیوٹی کے لگنے سے ہماری جو گاڑیوں کی قیمتیں ہیں وہ ان میں کمی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اچھا ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. 1 سال پہلے امپورٹ پہ پابندی لگ گئی تھی. لوگ ابھی تک یہ کہتے پھرتے ہیں کہ امپورٹ پہ پابندی ہے اور آپ امپورٹ نہیں کر سکتے, لیکن وہ جو پابندی تھی وہ 3 منتھ کے لیے تھی, اس کے بعد وہ نہیں تھی, وہ ختم ہو چکی تھی. بہت سے لوگ اپڈیٹڈ نہیں ہیں اس بات سے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو آر ڈی تھی, ریگولیٹری ڈیوٹی تھی, اس کو وہ اتنا زیادہ کر دیا گیا کہ پھر بھی لوگوں نے امپورٹ نہیں کی. تو لوگ یہی سمجھ رہے کہ عام جو لے مین ہے وہ یہی سمجھتا رہا کہ چونکہ امپورٹ پہ بین ہے لہٰذا جو ہے ہم اس کو وہ کر ہی نہیں سکتے, لیکن اس کی حقیقت یہ تھی کہ آر ڈی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے امپورٹ پاسبل نہیں تھی. اچھا ہوا کیا, جو 660 جو ہے وہ انجن کیپیسٹی ہے کم سے کم منیمم جو ہے جیپنیز کار کی یا پاکستان کار کی بھی, اور اس کے بعد یہ 650 سے لے کے 660 سے لے کے جو 1800 تک کی جو گاڑیاں تھیں وہ جب ہم امپورٹ کرتے تھے تو اس پہ جو آر ڈی تھی وہ 0% تھی. جب آپ 1800 سے لے کے اوپر جاتے تھے 5000 تک جاتے تھے تو اس کی 70% تھی اس کی پرائس کی. یہ سارا سین تھا جو کچھ عرصہ پہلے چل رہا تھا, امپورٹ کے بند ہونے سے پہلے بھی یہی چل رہا تھا. لیکن اس کے بعد کیا کیا, حکومت نے 3 مہینے امپورٹ بند کی, اس کے بعد امپورٹ کو اوپن کر دیا. لیکن یہ جو آر ڈی تھی اس کو یہ کیا کہ جو 660 سی سی سے لے کے جو 1800 سی سی تھا اس کے اوپر 100% جو تھی وہ ریگولیٹری ڈیوٹی امپوز کر دی. یہ یاد رکھیں کہ 660 سے لے کے 1800 سی سی تک
جو 1.8 تک کی جو وہیکلس تھے اس کے اوپر ڈیوٹی 0% تھی، لیکن یہ اس کو 100% کر دیا۔ اب 1800 سے جب ہم آگے جاتے ہیں 5000 cc تک جاتے ہیں یا اس سے ابو جاتے ہیں تو اس کی ڈیوٹی جو تھی وہ امپورٹ سے پہلے یا 1 سال پہلے تک وہ 70% تھی، اس کو بھی انہوں نے 100% کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ 1 سال پہلے، یہ بات اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 1 سال پہلے جو ڈیوٹی تھی 1800 cc تک 0 تھی، 1800 سے اوپر جو 5000 cc تھا یا اس سے ابو تھا اس کے اوپر 70% تھی۔ اب کیا کیا، اب جو 0 سے لے کے 660 سے لے کے 1800 تک بھی 100% کر دی، اور 1800 سے لے کے ابو جو تھا اس پہ بھی 100% کر دی، یعنی جتنے بھی وہیکل تھے وہ تقریباً سب پہ 100% ریگولیٹڈ ڈیوٹی کر دی۔ اس کی وجہ سے جو گاڑیوں کی جو قیمتیں تھیں وہ بہت زیادہ اوپر چلی گئی، اور لوگوں کو جو ریبیٹ ملنا تھا وہ نہ مل سکا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے لیے غلط ہے، تو یہ ہم نہیں کرتے۔ اب یہ جو ریگولیٹڈ ڈیوٹی امپوز کی تھی یہ فروری تک تھی، اس کی جو ٹائم لمٹ تھی وہ فروری تک تھی، فروری آ گیا لیکن گورنمنٹ نے اس کو ایکسٹینشن دے دی، یہ 31 مارچ تک لے گئے کہ 31 مارچ تک جو ہے نا یہ مارچ بالکل 31 مارچ تک جو تھا یہ مطلب ہم اس کو آگے سے تھوڑی سی ایکسٹینشن دیں گے، اس کو ایکسٹینشن دی، اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی ختم ہوگی۔ تو اب یہ جو آر ڈی ختم ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے تھی تو اب اس کو بالکل سرے سے ختم کر دیا گیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس آر ڈی کو پچھلے والے ریشو پہ واپس لے گئے ہیں، یعنی اب 660 سے لے کے 1800 cc جو ہے جیسا کہ پہلے تھا اس کے اوپر جو آر ڈی ہے وہ 0% ہے۔ اب 1800 سے اوپر چلے جائیں 5000 cc تک چلے جائیں، اس سے اوپر چلے جائیں تو 70% ہے۔ تو یہ جو سین تھا یہ اب دوبارہ ہو گیا۔ اب اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ باہر سے جو ہم گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں اس پہ آر ڈی کے ویو آف ہونے سے ہماری گاڑیوں میں قیمتوں کا فرق پڑے گا، لیکن جب یہ اس سے پہلے جب یہ گاڑیاں میں سستی ملتی تھی جیپنیز کار تو تب ڈالر کا ریٹ کم تھا، اب ڈالر کا ریٹ بھی اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ اب یہ ریگولیٹڈ ڈیوٹی کم ہونے سے بھی جتنا فرق ہم سمجھ رہے ہیں اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ اور آر ڈی کا جو تعلق ہے وہ لوکل جو مینوفیکچرر ہیں جیسے یہ سوکی ہے، ہونڈا ہے، کیا ہے، جو بھی یونٹس ہیں جو کمپلیٹ بزنس یونٹس جو ہیں جو یہاں پہ گاڑیاں بنا رہے ہیں ان پہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، ان کی جو قیمتیں ہیں وہ ویسے کی ویسے رہیں گی۔ تو یہ عام آدمی کی دلچسپی صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ اب یہ جو سارا کچھ ہوا ہے تو اس کا ہمیں ایک عام آدمی کو کتنا اس کا ریبیٹ ملے گا، وہ گاڑی اب اس کی پہنچ میں آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی۔ تو اب اس کا فیصلہ کرنا جو ہے میں آپ کو فیکٹ بتا سکتا ہوں، اس کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں کہ جب ہم اب پیمنٹ کریں گے، پہلے ریگولیٹڈ ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی تو ڈالر کم تھا تو آپ کے لیے یہ پاسبل تھا ان چیزوں کو پرچیز کرنا، اس کے بعد ریگولیٹڈ ڈیوٹی لگا دی تو چیزیں اور زیادہ مہنگی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ریگولیٹڈ ڈیوٹی جو تھی آر ڈی تھی وہ ختم کر دی، لیکن ڈالر کا ریٹ اتنا ہو گیا کہ قیمتیں پھر تقریباً اسی جگہ پہ جا پہنچی ہیں، تو بہت تھوڑا فرق پڑے گا۔ تو یہ جو فرق مطلب یہ ہے کہ ایک 30 لاکھ کی گاڑی ہے جو اب 20 لاکھ کی ہونی چاہیے، لیکن ڈالر کے انکریز کی وجہ سے اب وہ 30 لاکھ والی گاڑی 20 کی تو نہیں ملے گی، وہ 27، 28، 28.5 تک کا جو اتنا جو ہے فرق وہ پڑے گا۔ اور اس کا جو دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ چونکہ لوکل مارکیٹ ہے اس کی گاڑیاں سستی نہیں ہونی، لوگوں نے پھر ڈیفینیٹلی بھاگنا ہے جیپنیز کار کی طرف، تو جیپنیز کار کا جو پھر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو جانا ہے، ہر بندے نے پھر جیپنیز کار امپورٹ کرنی ہے، امپورٹ کر کے پھر چونکہ اس نے امپورٹ کا جو پروسیس ہے وہ اڈاپٹ کیا ہونا ہے، پھر وہ یہ کوشش کرے گا کہ جو بھی کار میں امپورٹ کر رہا ہوں اس کو میں لیس پرائس میں نہ بیچوں، وہ میں زیادہ جو ہے اس کو پرائس میں بیچوں، تو پھر گاڑیوں کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی۔ اب بہت سارے جو پروفیشنل امپورٹرز ہیں جو بیچنے کے لیے گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی گاڑیاں منگوائیں گے، وہ منگوا کے پھر اس کو سیل نہیں کریں گے، اس کو پھر ہولڈ کریں گے، وہ خرید کے اپنے پاس رکھ لیں گے، 50 گاڑی منگوا لی، 100 گاڑی منگوا لی، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ جیسی مارکیٹ تھوڑی سی ایلیویٹ کرتی ہے تو ہم پھر وہ بیچیں گے۔ تو عوام کے لیے اس کا جو ریزلٹس ہیں وہ فروٹفل اتنا نہیں ہوگا جتنا وہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ایک امپیکٹ تو ہوگا، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ یہاں پر جو پروفیشنل جو بزنس مین ہیں یا جو امپورٹرز ہیں جو پروفیشنلی ان کو امپورٹ کرتے ہیں لوگوں بیچنے کے لیے، ان کو بینیفٹ زیادہ ہے۔ عام عوام تک، عام آدمی تک اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ جو ٹریول جو ہے ان کا کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، فرق ضرور پڑے گا لیکن وہ اتنا فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا اوور ویو تھا اس ساری بات کا۔ ان نٹسل یہ ہے کہ ساری چیزوں کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو آر ڈی ہے یہ ان چیزوں پہ لگائی جاتی ہے جو چیزیں پاکستان میں بن رہی ہوں، لیکن آپ پھر بھی باہر سے منگوانا چاہتے ہیں تو حکومت آپ پہ یہ ایڈیشنل ٹیکس جو ہے وہ امپوز کر دیتی ہے۔ اس کا لوکل انڈسٹری پہ کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان میں بننے والی گاڑیاں جو ہیں وہ اس سے سستی نہیں ہوگی، وہ ویسے کی ویسے ملیں گی، اور جو گاڑی سستی ہوں گی ان کو جو امپورٹر ہیں وہ اسٹاک کر لیں گے اور اس کے بعد مارکیٹ ان کی تیز ہو جائے گی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ بن جائے گا، ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، سپلائی اس کی وہ کم کریں گے، کیونکہ ہر آدمی انڈیویجولی گاڑی امپورٹ نہیں کر سکتا، وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا امپورٹر پہ کہ کب وہ گاڑی امپورٹ کرے تو کب ہم اسے پرچیز کریں۔ تو اس کا جو بینیفٹ ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت کم ہوگا صحیح لیکن بہت کم ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آپ یہ آر ڈی کو، ریگولیٹڈ ڈیوٹی کا
یہ ہوتی کیا ہے, یہ کون امپوز کرتا ہے, اس کو سمجھ گئے ہوں گے. پاکستانی مارکیٹ پہ گاڑیوں پہ اس کا کیا امپیکٹ اور کیا ایفیکٹ ہوگا یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. مزید کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا, تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب دے سکوں. تھینک یو ویری مچ.